بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل پہ. آج ہے 30 ستمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج بدھ کا. قومی سیاست پہ بات کرتے ہیں, داخلی سیاست پہ. داخلی سیاست میں بہت زیادہ کشیدگی آنے والی ہے اور لگتا ایسے ہے کہ جو لڑائی ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے, پاکستان کی حفاظت کرے. جو لڑائی ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں نواز شریف اور مریم بی بی کہ وہ اس لڑائی کو بہت زیادہ بڑھاوا دیں. اور وہ کس سے لڑنا چاہ رہے ہیں, یہ ایک ملینز کا کویشچن ہے کہ وہ کس سے لڑنا چاہ رہے ہیں. اور کیا جو واقعتاً جو کہہ رہے ہیں وہی ہے. وہ لڑنا چاہ رہے ہیں افواج پاکستان کے ساتھ, وہ لڑنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے ساتھ, اور وہ مکمل طور پہ مزاحمت کر کے وہ اپنے لیے جگہ بنانا چاہ رہے ہیں, مکمل مزاحمت. اور وہ اس کو نام دے رہے ہیں پاکستان کی سروائیول کا. پاکستان کی سروائیول کی یہ جنگ کہہ رہے ہیں, پاکستان کی بقا کی جنگ اس کو نام دیا جا رہا ہے. اور دوسرا نام دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب آئین کی بالادستی کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, پاکستان کی بقا کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, لیکن وہ یہ کہہ کے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں افواج پاکستان کے ساتھ. اب اس میں نواز شریف صاحب نے ایک اب اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلے تھا. نمبر 1, اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلے گا. نمبر 2, یہ بات بھی کویشچن اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز جو یہ کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں اور جو اتنا ایگریسو ہو گئے ہیں, ان کے پیچھے کون ہے. کیونکہ وہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں نواز شریف صاحب, بہت زیرک, بہت سمجھدار اور بہت کائیاں. اور اس وقت آپ اگر کہیں تو جو سینئر موسٹ پولیٹیشنز ہیں پاکستان کے, ان میں سے ایک جو ہیں وہ نواز شریف ہیں. اور نواز شریف بہت اچھی طرح چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں, اور ان کا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, UAE کے ساتھ, ان ملکوں کے ساتھ, قطر کے ساتھ, جو تگڑے ملک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ طے کر کے لندن گئے تھے اور 1 سال خاموشی رکھی, بالکل سناٹا رہا. مریم بی بی کا ٹویٹ رہا, مریم بی بی خاموش رہیں, نواز شریف صاحب بھی لندن میں خاموش رہے. لیکن اب آنن فانن ایسا کیا ہوا کہ وہ سیاسی جماعتوں کو بھی اور عوام کو بھی ایک بغاوت پہ اکسائے ہیں. اور بغاوت اس سینس میں کہ وہ اپنے ہی پاکستان کے اداروں کے خلاف وہ اکسا رہے ہیں. اور پہلے انہوں نے ایک حکم صادر کیا کہ جناب کسی سے نہیں ملنا, اپنی پارٹی کے لوگوں کو, کہ پرسنل اور آفیشیل کیپیسٹی میں. اب اس کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے احسن اقبال صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور قومی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس لیے قائد جو ہے پارٹی کے, انہوں نے نواز شریف صاحب نے انہوں نے حکم دیا, لہٰذا وہ حکم میں آپ تک کنوے کر رہا ہوں. اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, اپنے پارلیمنٹیرینز کو کہہ رہے ہیں, خواہ وہ سینیٹرز ہیں, قومی اسمبلی کے رکن ہیں یا صوبائی اسمبلیوں کے. ان کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اور نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب آج کے بعد کوئی بھی شخص مسلم لیگ نون کا نہ ذاتی حیثیت میں نہ ہی آفیشیل حیثیت میں کسی بھی افواج پاکستان کے اتھارٹی سے نہیں ملے گا, اور نہ ہی کسی ذیلی ادارے کے, فوج کے کسی ذیلی ادارے کے ساتھ ملے گا. اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہیں. تو یہ بات اب کر دی. اب سوال یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ملیں گے تو یہ نمبر ون تو یہ ہے کہ جناب کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ افواج پاکستان بقول نواز شریف صاحب کے اور مریم بی بی کے, افواج پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کی بقا کی جنگ نہیں لڑ رہے, قربانیاں تو وہی دے رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آئین کی بالادستی, کیا وہ آئین کی بالادستی نہیں چاہتے, اس پہ ان کو اکسایا جا رہا ہے. جبکہ ارکان پارلیمان ایک حلف بھی اٹھاتے ہیں اور یہ پاسبل نہیں ہے. پھر یہ کہ نواز شریف صاحب خود ڈسکوالیفائی ہیں, اور ڈسکوالیفائی نااہل شخص جو تاحیات نااہل ہے وہ پارٹی کے کسی عہدیدار کو
حکم نہیں دے سکتا، اور پارٹی کا کوئی بھی عہدیدار اگر اس کی حکم عدولی کرتا ہے تو اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ انہیں کہیں جی ہم پارٹی سے نکال دیتے ہیں، لیکن پارٹی سے شہباز شریف صاحب نکال سکتے ہیں۔ تو اصل جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس نہج تک کیوں جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی میجورٹی جو ہے پارلیمنٹیرینز کی، وہ اس بات کی نفی کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب ہم اس نیریٹو کے ساتھ نہیں جا سکتے، کیونکہ کل ہی جب نواز شریف صاحب پہلے حکم صادر کر چکے، کل جب یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، عین اس وقت قومی اسمبلی کی ڈیفنس اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان افواج پاکستان کی دعوت پر میران شاہ گئے ہوئے تھے، اور میران شاہ جا کے اس میں مسلم لیگ نواز کے ارکان بھی تھے، ریاض الحق صاحب بھی تھے اور برجیش طاہر صاحب بھی تھے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے وہاں پہ ساری سچویشن کو دیکھی، اور اس کے بعد برجیش طاہر جو کہ مسلم لیگ نون کے سینئر ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، انہوں نے اپنا شارٹ ریکارڈ کروایا، انہوں نے کہا کہ ہم بہت بڑی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس لیے نواز شریف کا یہ بیانیہ جو ہے وہ تو پارٹی کے اندر چلنے والا لگ نہیں رہا، اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں جناب کہ کافی لوگ اس سے خائف ہو چکے ہیں اور اپنا سیاسی مستقبل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اب آتے ہیں ادھر نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں ہمارے اداروں کے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ادھر پاکستان میں بھی، اسلام آباد اور لاہور میں بھی، کچھ 4 ملکوں کے 2 مغربی اور 2 برادر، 4 ملکوں کے سفارت خانے جو ہیں وہ متحرک نظر آئے، اور نہ صرف متحرک نظر آئے بلکہ ان کی انوالومنٹ بھی نظر آئی، اور اسی طریقے سے لندن میں بھی نواز شریف صاحب سے کچھ غیر ملکی سفارتکار اور بڑے ملکوں کے کچھ بااثر لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے بھی ہوئے، اور کچھ ملاقاتیں ایسی بھی ہوئیں جو کہ پچھلے دروازے سے ہوئیں، اور اس میں کچھ فوٹیجز بھی آتی رہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور جس طریقے سے مریم بی بی اگریسو ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے جناب ریاست پاکستان اور پاکستان کے ادارے بھی اسی انداز میں متحرک ہو گئے ہیں۔ اور اب جو کل کابینہ کا اجلاس ہوا اور پھر ایک ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پرائم منسٹر نے ایک خصوصی کمیٹی بنا دی ہے وزراء کی، ایک پولیٹیکل اور ایک لیگل۔ پولیٹیکل یہ سارا بیانیہ جو یہ دے رہے ہیں اس کو نیگیٹ کرے گی، جبکہ لیگل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو لندن سے لانے کے لیے اقدامات کرے گی۔ لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات بھی ہیں اور جو ہمارا ایک تجربہ بھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اب پاکستان نہیں لایا جا سکے گا تا وقت ہے کہ برطانیہ حکومت خود ان کو کہے کہ آپ چلے جائیں۔ برطانوی حکومت فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں تو نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، اور نواز شریف صاحب سے اب کچھ کام لیا جائے گا، اور یہ چیزیں ادھر ہی جا رہی ہیں جو ایم کیو ایم کی طرح، ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن۔ تو کشیدگی میں اضافہ ہوگا آنے والے دنوں میں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس میں دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو فیصلہ کن کردار ہے جی وہ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دیتی، اور یہ جو ان کا، کیونکہ نواز شریف صاحب اور مریم بی بی یہ چاہتے ہیں فل فور استعفے، اور اکیلے یہ استعفے دینا نہیں چاہتے، یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی باہر آئے، جے یو آئی بھی باہر آئے، اور دیگر اے این پی بھی باہر آئے۔ اب جے یو آئی بھی اس صورت میں استعفے دینا چاہتی ہے اگر پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک پارٹی اگر استعفیٰ دے گی تو حکومت فوراً الیکشن کروا دے گی اور اپوزیشن ڈیوائیڈ ہو جائے گی، اور اگر تمام جماعتیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، جے یو آئی، اگر اے این پی، جماعت اسلامی، یہ ساری جماعتیں مل کے استعفیٰ دیں تب مشکلات ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس صورت میں سندھ اسمبلی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اگر سندھ اسمبلی توڑے پھر،
اور قومی اسمبلی سے نکل آئے، صوبائی اسمبلیوں سے نکل آئے، مسلم لیگ نواز نکل آئے، تو ایسی صورت میں ایک کرائسس پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس پہ ابھی تک اتفاق نہیں ہوا، جو کہ عمران حکومت کے لیے اور ہماری ریاستی اداروں کے لیے ایک خوش آئند اطلاع ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، ابھی تک اتفاق نہیں ہوا، لیکن ہاں جو اطلاعات ہیں کہ کچھ ایسی فورسز ہیں اور وہ غیر ملکی فورسز ہیں، وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہیں، ان کے کچھ اپنے پلان بھی ہو سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہے پیچھے ان سب کے جو ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں، اپوزیشن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز خاص طور پہ، اور ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کوئی گارنٹر آ جائے۔ وہ گارنٹر کون ہوگا؟ انٹرنل تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ابھی تک، کوئی ایکسٹرنل گارنٹر ہو تو ہو، کیونکہ ماضی میں بھی جتنے NROs ہوئے ہیں ایکسٹرنل گارنٹرز کی باتیں زیادہ مانی جاتی ہیں بنسبت انٹرنل کے۔ تو لیکن دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب یہ ساری سچویشن جو ہے وہ الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے وہ کس کے حق میں آتا ہے، کیونکہ نواز شریف اور مریم بی بی اپنی زندگی کا، پولیٹیکل کیریئر کا بہت بڑا جوا کھیلنے جا رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے جناب کہ جب میں کہتا ہوں کہ ایکسٹرنل جو ہے ایلیمنٹس، غیر ملکی جو عناصر ہیں وہ زیادہ انوالو ہیں، لگتے ہیں، وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو نیریٹو اس وقت آ رہا ہے، مولانا ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے جی، لیکن مولانا بھی جو نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی خدا نہ خواستہ پاکستان کی سلامتی کو کہتے ہیں جناب، اور وہ ادھر سے انہوں نے ایک ٹکڑا لیا، ہمارے قبائلی علاقہ جب فاٹا مرج ہوا تو اس کو مثال دے رہے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ، اور پھر کچھ اور مثالیں دے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اندر سے ہی، اس سے بڑے افسوسناک بات ہو نہیں سکتی، اور مقبوضہ کشمیر کے معاملے کو بھی اندر سے ہی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ باتیں کی جا رہی ہیں، یعنی کہ دلی کا جو مودی سرکار کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے گلگت بلتستان کے بارے میں، وہی ہماری اگر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اسی طرح کی گفتگو ہو اور دونوں کا جو نیریٹو ہے وہ ایک ہو، تو یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اور سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ اس وقت بھی میں بار بار جو کہتا ہوں کہ اس میں غیر ملکی عناصر جو ہیں ان کا کھیل مجھے زیادہ لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز یا ایسی تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں لسانی رنگ بھی ہو، جس میں علاقائی بھی ہو، جس میں مذہبی رنگ بھی ہو، اور اس طرح کی کوئی کیا کہنا چاہیے سازش تیار کی جا رہی ہے، پکائی جا رہی ہے، جو الٹیمیٹلی موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کو گرانے کی طرف یہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اور ایسے حالات سے دعائی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ پاکستان اس وقت جس پوزیشن میں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پاکستان کو بہت بڑا خدا نہ خواستہ خطرہ ہے ایکسٹرنلی کوئی خطرہ نہیں۔ چائنا اور انڈیا کے جب درمیان جھڑپ ہوئی تو دیکھ لیں کہ انڈیا کے ساتھ کیا ہوا، اور نیا آفیشیل پولیٹیکل میپ، اس پہ عمل درآمد، یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ اب غور کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہمارے اداروں کے پاس ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ یہ سب کچھ جو کوشش کی جا رہی ہے، کانسپریسیز آ رہی ہیں، یہ ایسا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ کچھ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دانستہ طور پہ، اور اس لیے جناب آنے والے دن کافی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے۔